اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک جماعت دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مبارک قبول فرما لیجئے، ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک بھائی جو خیبر کی جنگ میں فتح خیبر کے موقع پر ہمارے ساتھ شامل تھا، ابھی ایک فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، آپ اس کی شہادت کی مبارک قبول فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے غصہ کی حالت میں فرمایا کہ مجھے اس شخص کی مبارک دے رہے ہو کہ جس کو جہنم کی چادر کے اندر لپیٹ دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مسلمان تھا، مجاہد تھا، ذوق شہادت اور جذبہ جہاد اس کے اندر موجود تھا، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت اکٹھا ہوا تو اس مال غنیمت میں ایک چادر تھی جو اس کو بڑی پسند آ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ چادر میں مال غنیمت میں جمع کروا دوں گا تو ہو سکتا ہے یہ میرے حصہ میں نہ آئے۔ چنانچہ وہ چادر جو ایک قیمتی چادر تھی اس نے اپنے لیے چھپا کے رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے سبب اسے جہنم کی چادر میں لپیٹ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور غم کے عالم کے اندر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جوتوں کے تسمے نکال کے حضور کی خدمت میں پیش کیے اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر جب فتح ہوا تھا تو مال غنیمت میں مجھے یہ 2 تسمے ملے تھے جو میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے اور مال غنیمت میں جمع نہیں کروائے، لیکن ابھی جب میرے اس ساتھی کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے تو میں ڈر گیا۔ میری درخواست ہے کہ یہ تسمے آپ قبول فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا، خبردار یہ تسمے اب مجھے نہ دو، یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرے سامنے پیش کرنا، اگر اللہ نے مجھے اجازت دی تو میں قبول کر لوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ آپ چاہے جتنے بڑے عبادت گزار، زاہد و تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں، یہاں تک کہ شہادت کے منصب پہ بھی فائز ہو جائیں، لیکن اگر آپ کے رزق کے اندر حرام شامل ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کڑی سزا آپ کی منتظر ہے۔ جن لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کیا یہ حضور کے زمانے کے مسلمان تھے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادات، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ یہ حضور کے دور میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے اور حضور کے ساتھ مل کے انہوں نے خیبر کی جنگ کے اندر حصہ لیا، لیکن اس چھوٹی سی کوتاہی کی بنیاد پر ان کے لیے کتنی بڑی وعید ہے۔ بس اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔